اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک وفرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ۔ ناظرین کرام، مسائل زندگی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ تمام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ کا استقبال کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں مختصراً کچھ فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، آپ کی خدمت میں بھی میں پرسہ پیش کرتا ہوں اس عظیم سانحے کا جو نہ آدم سے لے کے قیامت تک ہونے والا ہے نہ ہوگا۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و خدا کا، ملائکہ کا اور تمام مومنین کا اس حسین ابن علی اور اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ جن کی شہادت کے بعد خون جنت میں قرار پایا تو عرش الہی کے سائے لرز گئے۔ اللہ اکبر۔ جن کی شہادت پر دنیا کی تمام مخلوقات نے گریہ کیا اور شہادت سے قبل اور ولادت سے قبل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عزاداری کی، اور دنیا میں کوئی بھی آنے والا نبی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہ کی ہو اور آپ کے غم میں مبتلا نہ کیا گیا ہو۔ کون اس عظیم شہادت کو سمجھ سکتا ہے اور درک کر سکتا ہے کہ جس نے انسانیت کی بقا اور دین اسلام کی بقا کے خاطر قربانی دے دی، اور آج اگر انسانیت باقی ہے اپنے تمام معنی میں تو یہ کربلا والوں کی قربانی کی دین ہے اور ان کا احسان ہے۔ آج کائنات میں یہی وجہ ہے کہ اس تذکرے کو اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد آج اسی آن بان سے منایا جا رہا ہے جس طریقے سے اور جس شان سے اسے دنیا میں منانا چاہیے تھا۔ اور یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے ذکر کو زندہ کرنے کے لیے قربانی دے گا، اللہ اس کے ذکر کو بلند کرے گا، زندہ کرے گا۔ آج ساری سلطنتیں مٹ گئیں، ساری قوتیں تباہ ہو گئیں، ساری بادشاہت اس عزاداری کے خلاف سختیاں کرنے والی مٹ گئیں، مگر آج تذکرہ امام حسین علیہ السلام میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل کربلا میں یزید ملعون نے چاہا تھا کہ ہم انہیں قتل کر کے، شہید کر کے، انہیں تنہا کر کے ختم کر دیں گے، مگر آج دیکھیں وہ اپنی پوری سلطنت اور پوری قوت و اقتدار کو بروئے کار لانے کے باوجود آج اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اور دنیا کے ہر گھر میں حسین 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 ہے۔ یہ خداوند عالم کی یقیناً عنایت اور پروردگار عالم کا کرم ہے حسین ابن علی کی قربانی کا، کہ آج جو دنیا میں جو بھی ہے وہ حسین ابن علی کے قربانی کا احسان مند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عزاداری کو اور مجلس امام حسین علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو بھی عزادار ہے وہ صحیح معنی میں اور سچے معنی میں عزادار بن کر کے پیغام امام حسین علیہ السلام کو دنیا تک عام کرے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بہترین خراج عقیدت ہے۔ ہم پھر سے تمام عزاداروں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جہاں بھی عزادار ہیں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بلاؤں سے ہر طرح کی حفاظت فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس شہر سے سوال ہے۔ جاوید انکل اور مولانا صاحب السلام علیکم۔ میں رائے پور چھتیس گڑھ سے بول رہی ہوں، اینی بطول حیدری۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں 9 سال کے پہلے سے نماز پڑھ رہی ہوں، لیکن سنت کی نیت سے، تو مجھے کیا پھر 9 سال کے پہلے بھی کبھی کبھی میں نماز پڑھ لیتی ہوں،
भूल से सुन्नत की नियत से, तो क्या मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा? यानी मैं 9 साल के बाद भी वाजिब से भी कभी कभी भूल से पढ़ लेती हूँ, तो क्या फिर से पढ़ना? सलाम अलैकुम। ये माशाल्लाह से हमारी बच्ची 9 साल से पेशतर नमाज़ें पढ़ रही थी और सुन्नत की नियत से पढ़ रही थी। अब 9 साल की हो गई, कमरी हिसाब से इंशाल्लाह बयान फरमा रही होंगी। अब इनके लिए क्या हुक्म? इनके लिए हुक्म एक वाजिब की नियत से पढ़ें। जैसा कि बच्चे शायद ये कहना चाहती है कि कभी कभी, चूँकि पहले आदत थी सुन्नत की नियत से या क़ुर्बतन अल्लाह, तो 9 साल के होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि क़ुर्बतन अल्लाह पढ़ लेते। तो देखें, इसमें 9 साल के बाद ये तसव्वुर कि अब हमारे ऊपर नमाज वाजिब हो गई है, जी तो वो जो नमाज पढ़ेगी इसका जहन बहरहाल वजूब की तरफ है। तो अगर क़ुर्बतन अल्लाह कह लिया, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि भाई कौन सी नमाज, वाजिब या मुस्तहब, तो अगर वो कहती वाजिब तो उसकी नियत सही है और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ये नासिर बोल रहा हूँ संभल से। मेरा सवाल यह है मौलाना से, ये कुर्बानी वाजिब है या मुस्तहब है? दूसरा सवाल यह है कि जब जानवर खरीदते दस्ते का दाढ़ी नहीं, कुर्बानी सब दाढ़ी रखनी चाहिए? कुर्बानी, तो कुर्बानी का हुक्म देखे ये है कि मुस्तहब है जी। अलबत्ता वो कुर्बानी जो वाजिब है वो हज के मौके पर मिना में मुज़दलिफ़ा से होके जब पहुँचते हैं तो हज के अय्याम में जो वहाँ होता है उसके ऊपर वाजिब होती है। उसके अलावा वतन में जो भी है वो मुस्तहब के नाम से है, और मुस्तहब मुअक्कद है, बहुत ज़्यादा ताकीद है कुर्बानी की। और दूसरा सवाल जो ये कि आया उस आलम में दाढ़ी होने चाहिए, वाजिब है या नहीं, तो देखिए उस आलम में नहीं बल्कि हर हालत में सवाल करें तो मैं समझता हूँ ये बेहतर होगा कि दाढ़ी होना चाहिए। दाढ़ी मुंडाना हराम है और दाढ़ी मुंडाना हराम है। सिर्फ़ कुर्बानी के मौके पर या अय्याम अज़ा में या माह मुबारक रमज़ान में लोग ख़ास तौर से इन दिनों में एहतराम, ये भी अच्छी चीज़ है, मगर मैं दुआ करूँगा कि इन दिनों के एहतराम के साथ साथ अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता करे कि तमाम दिनों में इस वजूब को अदा करे और इस हराम से बचे। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मैं बुरैर अहमद जैदी बोल रहा हूँ बरेली से। क़िबला मौलाना साहब और जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में रूह को ताज़ा रखने का एक ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दस्त बदुआ हूँ ये चैनल ताज़म कायम और दायम रहे। आपसे सवाल ये है कि हम लोग करबला की ज़ियारत गए थे, वहाँ से कफन लेकर आए थे, तो क्या उस पर खुम्स वाजिब उल-अदा है? दूसरा सवाल ये है कि हम अपने अजीज़ों से सिला रहम से काम लेते हैं, मगर हमारे अजीज़ बिल्कुल इसके बरखिलाफ कभी हम लोगों के करीब भी नहीं मालूम करते हैं। अगर कि हम लोग इस सिला रहम के हक से दस्तबरदार हो जाएं तो क्या कोई गुनाह तो नहीं है? तीसरे ये कि जो रकम इन चैनल को भेजी जाती है तो उसकी वसूली का इल्म भेजने वालों को कैसे होता है? बराए मेहरबानी हमारे सवालों का जवाब इरशाद फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम करबला जब जाते हैं तो हमारी यहाँ सुन्नत है, ये हमारा ये हम फ़र्ज़ समझ के वहाँ से करबला का कफन लाते हैं, और यहाँ मरहूमीन किसी का इंतकाल हुआ उसके लिए ये अपने आप के लिए करबला से कफन लाते हैं। देखिए कफन, हाँ बेशक जो है वो हर चीज़ के ऊपर जो आप इस्तेमाल करते हैं आपके ज़िंदगी के लिए है, और ख़ास तौर से आप मरने के बाद अपने लिए उसे मखसूस करते हैं, करार देते हैं। इन तमाम चीज़ों में खुम्स वाजिब है और उसे अदा करना चाहिए। ख़ास तौर से अगर कफन या कोई ऐसी चीज़ जो अपने लिए रखना चाहते हैं तो अलग से उस रकम का खुम्स निकाल के फिर कफन ख़रीदिए, ताकि खुम्स निकले हुए चीज़ और कफन में आपको दफन किया जाएगा। ये चीज़ है। और जहाँ तक दूसरा सवाल ये है कि सिले रहम के सिलसिले में, तो सिले रहम देखिए हमको अपने तमाम अक़रबा से और क़राबतदारों से, रिश्तेदारों से सिले रहम करना है, हर एक को एक दूसरे के साथ। अब अगर यहाँ पर कोई दूसरा सामने वाला सिले रहम नहीं करता है, वो सलाम नहीं करता, आप सलाम करते हैं, तो उसके सलाम न करने की बिना पर या उसका आपको घर न बुलाने के बिना पर आपसे ये फ़र्ज़ साक़ित नहीं हो जाएगा।
بلکہ صلہ رحم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وصل کرنا، صلہ رحم کرنا، یعنی نیکی کرنا اپنے رشتہ داروں سے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ جب وہ نیکی کرے تب آپ نیکی کیجئے، آپ کو نیکی کرتے رہنا ہے۔ اگر اس نے نہیں کیا اور آپ نے نہیں کیا تو اس نے گناہ کیا، آپ نے بھی گناہ کیا۔ گویا قطع رحم کرنے کا جو عذاب ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ صلہ رحم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بلاتے ہیں، مگر وہ پلٹ کے دیکھتا نہیں ہے، اور وہ ہم کو نہ اپنے گھر بلاتا نہ دعوت دے، اس نے قطع رحم کر لیا، تو ہم نے بھی جو ہے وہ قطع رحم کر لیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تب تو خدا تم دونوں کو چھوڑ دے گا، اس نے تمہیں چھوڑا، تم نے اس کو چھوڑا، اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی ہم سے صلہ رحم نہیں کرتا تو ہمارا فریضہ ہے صلہ رحم کرتے۔ البتہ اس کے جو ہے وہ درجات ہیں، آپ گھر نہیں جا سکتے نہ جائیے، سلام کے لیے آپ فون کر لیجئے، کہیں مل جائے اس کو سلام کر لیجئے، اور اس کے لیے یہ بھی اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، حالات ایسے ہیں کہ مطلب وہ اجازت نہیں دیتا یہ بھی کرنے، آپ دعا کیجئے اس کے حق میں، صلہ رحم ہوتا رہے گا۔ اور جہاں تک کہ تیسرا آپ کا جو سوال ہے، آپ جو بھی رقوم یہاں چینل ون کو ڈونیٹ کرتے ہیں یا یقیناً اس کی ریسیٹ دی جاتی ہے، آپ مطالبہ کیجئے، یہاں فون کیجئے یا اپنا مکمل ایڈریس لکھ کے آپ جو ڈونیشن ہے بھیجیے، انشاءاللہ یہاں سے ریسیٹ ملتی ہے اور یقیناً ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال تھوڑا قرآن کی تفسیر سے ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا ہے، جس کو جناب آدم کی خلقت ہوئی اور اسماء گرامی کے بارے میں پروردگار نے ملائکہ سے کہا اور ملائکہ نہیں بتا سکے، پھر حضرت آدم سے کہا تو حضرت آدم نے بتایا، تو اس وقت پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں آسمان اور زمین کے بارے میں، ان کے غیب کے بارے میں جانتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم کھلے عام کرتے ہو اور چھپا کر کرتے ہو۔ تو ملائکہ تو معصوم مخلوق ہے اور وہ اللہ سے چھپا کے کیا کام کرے گی؟ جیسے انسان ہے وہ گناہ گار ہے، بعض کام وہ کھلے عام کرتا ہے، پھر جو اس کے نزدیک گناہ ہوتا ہے اس کو چھپا کر کرتا ہے، لیکن ملائکہ تو پروردگار کی مرضی کے عین مطابق کام انجام دیتے ہیں، تو وہ پروردگار سے کیا چھپا کے کچھ کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ ممکن ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں جو تو چھپا کے کرتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ تو ملائکہ کی بات ہے، ہم جو مومنین ہیں وہ بھی بہت سے نیکیاں چھپا کے کرتے ہیں، بہت سی نیکیاں جو ہے وہ اعلیٰ اعلان کرتے ہیں۔ یہاں مراد چھپا کے کرنے کا کہ جو تعبیریں قرآن کریم میں اور جو احادیث میں ہمارے یہاں، وما تخفی الصدور، جو تم اپنے سینوں میں، دلوں میں جو اپنے چھپائے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، جانتا ہے۔ ایک انسان ایک کام انجام دیتا ہے خارج میں جو دکھائی دیتا ہے سب کو، اور ایک مرتبہ ہے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انسان ذہن میں ارادہ کرتا ہے اور نیت کرتا ہے اسے کرنے کے لیے۔ یہاں ارشاد یہ پروردگار عالم ان تمام چیزوں کو جس کو وہ آشکارا یعنی انجام دیتا ہے اور جس کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے کہ ابھی وہ باہر ظاہر نہیں ہوا، تو یہ پوشیدہ ہی کے طور سے ہے، تو لہٰذا جو سینے میں یا دلوں میں یا نفسوں میں یا ذہنوں میں انسان کی نیت ہے، ارادہ ہے ملائکہ کے کسی کو، تو وہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ بے شک خود ابھی ہم ہمارے دل کے، ہمارے جو ہے وہ نفس کے راز سے اللہ تعالیٰ واقعی ہم کیا سوچنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، حالانکہ ظاہر نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح کے ظاہری تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ شکریہ۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ہیلو، میں سجاد علی علی گڑھ یو پی سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ اس وقت بی ٹیک کر رہا ہے، لگ بھگ 22 سال ہے، اور اس کا عقیقہ ابھی تک کتنی مجبوریوں سے ہم لوگ نہیں کر پائے ہیں، اور وہ ابھی بھی اس کو عدیم الفطرت نہیں آ سکتا، تو کیا اس کے کچھ تھوڑے سے بالوں کی لٹ لے کر جیسے کہ طریقہ ہے، اور ہم اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا، اب بچہ بڑا ہو گیا تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے بالوں کی لٹ لے کے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا عقیقے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ 7ویں دن 8ویں دن اگر یا نابالغ ہے، ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، تو بالغ ہونے سے پہلے مستحب ہے یہ خود ماں باپ کے اوپر
اسے ان کو کرنا چاہیے۔ بالغ ہونے کے بعد خود جو ہے وہ یہ عمل آ جاتا ہے یہ خود اس شخص کے لیے کہ اسے اگر کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب اگر ایک شخص ہے جو بالغ ہونے کے بعد کافی زمانہ گزر گیا، بوڑھا ہو گیا فرض کر لیجئے، تو اس وقت بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کے لیے حکم ہے۔ اور جو آداب ہیں عقیقہ کے وہی ہے، اگر اس وقت وہ تھوڑا سا بال نکالنا چاہتا ہے نکال لے، نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے نام سے اس کی طرف سے دعا پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بکرا جو ذبح کر دے وہ عقیقہ ہو جائے گا اس کا۔ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم جماعت کی نماز کے لیے پڑھتے ہیں، جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں نماز، تو اس میں نیت کیا کریں گے؟ جماعت کے لیے نیت کیا کریں گے جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو؟ اور ایک اور یہ سوال ہے کہ جو جمعے کی نماز ہوتی ہے اس میں نیت کیا کریں گے؟ کون سی نماز پڑھتا ہوں جمعے کی، اس کی نیت کیا ہوگی یہ بتا دیں، جناب اس کا جواب دے دیں۔ شکریہ آپ کا۔ یہ ہمارے بھائی ایک سوال میں دو سوال ہیں ان کے کہ جماعت کی نماز کی نیت کیا ہوگی اور جمعے کی نماز کی نیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، جب بھی کسی جماعت کے لیے نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو جو بھی نماز پڑھانے والا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام آپ کو معلوم ہو، لیکن اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں عالم یا فلاں امام جماعت نماز پڑھا رہا ہے، تو یہ ارادہ کرنا کہ مثلاً ظہر کی 4 رکعت اس امام جماعت کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، یہ ہر جماعت کے نماز کے لیے۔ اور اس کے بعد جمعہ کے جہاں تک مسئلہ ہے جمعہ کے لیے، کہ وہاں پر بھی یہ کہ اگر آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور تمام شرائط ہیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ یہ نیت کریں کہ میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں جماعت سے اس امام کے پیچھے واجب قربتاً الی اللہ، یا آپ کو اختیار ہے قربتاً الی اللہ کہیں، سنت قربتاً مستحب قربتاً ہے، اور اس کے بعد لیکن اگر واجب کی نیت سے ادا کیا تو پھر ظہر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر واجب کی نیت سے نہیں پڑھا تو آپ کو 4 رکعت ظہر کی پڑھنا ہے، اس کے بعد عصر کی پڑھنا ہے۔ شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ جناب ہم کو یہ سوال تھا کہ سجدے کے دوران کتنے انگ لگنے چاہیے زمین کے ساتھ؟ سوال تو ان کا واضح ہے کہ سجدے کے عالم میں کتنے اعضاء زمین پہ ہونے چاہیے؟ جی دیکھیں، عام حالات میں جو واجب سجدہ انسان انجام دیتا ہے وہ 7 اعضاء ہیں۔ جی، سب سے پہلے پیشانی، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں جی، زمین کے اوپر ٹکے، اور دونوں پیر کے یہ گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے یہ زمین سے 7 اعضاء ہوں۔ یہ 7 اعضاء کا ٹکنا واجب ہے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ گنپتی کے وقت پانی بانٹنا اور ٹریفک ہینڈل کرنا چاہے جائز ہے؟ السلام۔ یہ جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی مدثر اللہ علی کا غالباً ایک فتویٰ استفتاء ہے، آپ نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے تہوار پر ان کو مبارکباد دو۔ ان کے جو ایام ہوتے ہیں مخصوص، اس میں اگر امام حسین علیہ السلام کے نام پر پانی بانٹا جائے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں اس کا کیسا؟ دیکھیں، یہاں مسئلہ جو ہے وہ اصل عقید توحید اور اصل عقید معاد اور قیامت جو اسلامی عقیدہ ہے اسے دل میں محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی برادرانہ اور اخوت و برادری کے عنوان سے کسی غیر اسلامی مذہب کے لیے کوئی کام کرتا ہے، صرف برادرانہ اور اخوت و برادری کے عنوان سے اصل عقیدے کو محفوظ رکھتے ہوئے اور توحید اور خدا پرستی کے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ برادرانہ اور ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اخوت کے عنوان سے ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی اگر ایسے عمل میں شریک ہو رہا ہے کہ جو انسانیت کے عنوان سے انجام دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام رئیس فاطمہ ہے، میں پٹنہ بہار سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام بارگاہ میں جہاں پر علم سجتے ہیں وہاں لوگ قرآن شریف کو کھول کے رکھ دیا کرتے ہیں، تو یہ قرآن شریف کو وہاں پہ کھول کے رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اکثر بر صغیر میں جو امام بارگاہیں سجائی جاتی ہیں گھروں میں یا محفلوں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں،
اس میں قرآن مجید کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی بھی نہیں ہوتی ہے، جی اور دوسری بات یہ کہ ایک مقدس فضا اور وہاں امام بارگاہ ہے، اور یقیناً وہاں پر جو ہے وہ ساری طیب و طاہر پاک و پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسی جگہ پر قرآن کریم کا ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا محرم میں کلر لگا سکتے ہیں بالوں پر؟ اچھا، خدا حافظ۔ بہن کا سوال ہے کہ ایام اعضاء میں، محرم سفر میں ہم خضاب لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا تعلق آپ کے خود غم سے ہے۔ آپ خود اپنی جگہ پر تصور کریں کہ اگر ہمارے کسی گھر والوں کا غم ہوتا اور ہم اس میں غمزدہ ہوتے تو کیا یہ کام کرتے؟ شریعت نے منع تو نہیں کیا ہوتا اس وقت بھی، جی، لیکن آپ کا دل مانتا وہ کام کرنے کے لیے۔ تو جب ہم اپنے گھر والوں کے غم میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو عام خوشی کا تصور کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت اجازت دیتی ہے، جی، تو پھر سید الشہداء امام حسین کے غم سے بڑھ کے کون سا غم ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ احترام ہمارے یہاں ہے تو اسے باقی رکھیں۔ شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ بیکانیر راجستھان سے صالح محمد بول رہا ہوں۔ کسی مسلمان بھائی نے میرا 1 لاکھ روپے سے اوپر کے روپیہ دبا رکھا ہے، تو میں ایسا وظیفہ جاننا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ وظیفہ کرنے سے وہ بغیر لڑائی جھگڑے کے مجھے میرا پیسہ واپس لوٹا دے۔ بھائی فرما رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ کسی نے ان کا دبا رکھا ہے، انہوں نے قرض دیا تھا، واپس نہیں دے رہا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ نماز صبح کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ یہ مشکل ان کی حل کر دے گا انشاءاللہ عزیز۔ اگلا سائل کیا فرما رہے ہیں؟ میں محمد یعقوب سری نگر سے بول رہا ہوں، سری نگر کشمیر سے۔ میرا سوال ہے، کیا عید غدیر منانا ایک بدعت نہیں ہے؟ کسی بھی جگہ یہ قرآن یا سنت یا حدیث کسی جگہ بھی اس کا ہونا یا منانا نہیں ملتا ہے۔ آپ پلیز مہربانی کر کے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ ابھی کچھ دنوں سے عید میلاد النبی منانا بدعت، جی، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا بدعت، اب یہ نیا فتویٰ کہ عید غدیر منانا کیا بدعت نہیں ہے؟ جی، اب جب آئے مباہلہ موجود ہے، جب آئے غدیر موجود ہے، یہ تمام مناسبتوں سے مستقل اور مخصوص نص موجود ہے قرآن کریم میں، تو اب اس کے بارے میں جشن یا عید یا کسی مناسبت کو منانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ غدیر کے سلسلے میں جب آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پہنچا دیجیے اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اگر نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اور اسی کے بعد پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اسی کے بعد سب یہ سلسلہ بیعت کا شروع ہوا، اور اس پہ سب سے پہلے خلیفہ دویم نے بخیل ابن ابی طالب کا سنت خلیفہ ثانی ہے۔ یہ تاج پوشی ولایت کے سلسلے میں سب سے بیعت لینا اور یہ اظہار مسرت کا سامان فراہم کرنا، یہ عید نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور اسی کے بعد آیہ اکمل تو نازل ہوتی ہے، دین کے کامل ہونے، نعمت کے تمام ہونے۔ اب بتائیے، اسلام میں دین کے تمام ہونے اور نعمت کے تمام ہونے سے بڑھ کر کے کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے عید غدیر کو عید اکبر کہا گیا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عید غدیر، تو آیہ کریمہ اس پر دلیل ہے۔ پیغمبر اسلام نے خود غدیر و خم کے میدان میں یہ عمل انجام دیا ہے۔ اس کے بعد خود مولا کائنات نے جب غدیر کا موقع آتا تھا، آپ کی حیات طیبہ میں خطبہ دیا، آپ نے ان دنوں کے لیے اعمال کرنے کا آپ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اس کے بعد امام معصومین علیہ السلام نے ان دنوں کے اعمال بتائے ہیں، لوگوں نے جشن اور خود بتایا کہ اس دن عید مناؤ، اور پیغمبر اور معصومین سے روایت ہے، نقل ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اس ولایت کے لیے اپنے وسیع سے یہ عہد نہ لیا ہو اور ان کو خوشی اور جشن منانے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر نہ مانے تو اس کے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں۔ سورج نکلا ہے، آپ نہیں مانتے سورج نکلا ہے، کوئی بات نہیں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں بامبے سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فردوس ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ جو میں نے سوال کیے ہیں ان کا بہت ہی اچھے سے جواب بھی دیتے ہیں اور مجھے بہت اطمینان ملتا ہے. تو میں نے کئی سوال کیے اور مجھے ان کے جواب بھی ملے ہیں. اب میں جو میرے سوال کروں گی، جو 3 سوال ہیں میرے، اور سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ جو اللہ کو ہم جو بھی ہم لوگ ہیں وہ تو بول کر بلاتے ہیں، جبکہ ہم اپنے سے ہر ایک بڑے کو آپ کہہ کے بلاتے ہیں، تو اللہ کو ہم تو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ہم سب سے بڑا ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر میرا بھائی، میں کسی تکلیف میں ہوں، میں میرے بھائی سے کچھ مدد مانگتی ہوں تو وہ یہ بولتا ہے کہ تیرے شوہر کی بنا اجازت کے میں تیری مدد نہیں کروں گا، گناہ ہوتا ہے. تو کیا اگر میرا کوئی بھائی اگر میری مدد کر رہا ہے، میرا سگا بھائی میرے شوہر کے بنا جانکاری کے، تو وہ کیا گناہ ہوتا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پڑوسی جو ہمیں اتنا پریشان کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ گندہ ہمارے دروازے پہ پھینکتے ہیں رات کے وقت جب سب سو جاتے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جب ہمارے بہت کم رشتے دار مطلب جانتے ہیں جو نزدیکی ہے، لیکن ایسے بھی میرے مائکے اور سسرال والے ہیں جو نہیں جانتے پڑوسی، لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ اتنا گندا بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا ناجائز رشتہ ہے وغیرہ. تو کیا پھر بھی ایسے گندی حرکتیں کرنے والے اور گندی زبان رکھنے والے پڑوسیوں سے بھی ہم کو رشتہ رکھنا چاہیے، چاہے پھر وہ کسی بھی مذہب کے ہو؟ برائے مہربانی میرے تینوں سوالوں کا جواب دیجیے گا. پہلا سوال بہن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم تو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو زبان کا مسئلہ ہے، اور پروردگار عالم واحد ہے، ایک ہے، اور اسے نہ تو آپ جمع کے عنوان سے اس لیے کہ وہ کئی عدد ہے پکار سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا کلمہ کہ جس میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے وہ بلا سکتے ہیں، چونکہ اس طرح کے الفاظ میں یکتائیت کا زیادہ تصور پایا جاتا ہے اور قربت کا بھی زیادہ تصور پایا جاتا ہے، اس لیے اسے استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں. کہ مثلا فرض کر لیجئے آپ کہنا ایک جو قربت تو کے اندر پائی جاتی ہے وہ آپ میں نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہمارے یہاں خداوند عالم کے لیے استعمال کیا گیا، وہاں پر بالکل کہنے والے اور مخاطب اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. وہاں کلمہ تو استعمال ہوتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں. خداوند عالم کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، تو بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے. لیکن اردو زبان کے لحاظ سے اردو زبان کے اعتبار سے میں نے بتایا کہ جو قربت، جو اپنائیت، جو یکتائیت کہہ لیجئے، کہ آپ جب تو کہہ دیا تو اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی دوسرے کا تصور نہیں آ سکتا ہے، نہ ذہن میں، نہ معنی میں، نہ کسی اعتبار سے. اس لیے دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کی مدد اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے شوہر کو علم نہیں ہے، کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، اگر بھائی اپنے بہن کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ شوہر کے حق سے نہیں ہوتا ہے. البتہ کوئی ایسی مدد کہ جس میں شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو تو وہ کہا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی جو ہے وہ حق تلفی شوہر کی نہیں ہوگی اگر کوئی بھائی اپنے بہن کی مدد کرتا ہے. لہٰذا جو بھی ہے اسے اجازت دینا چاہیے اور وہ کر سکتے. اسلامی اور شرعی اعتبار سے اسے کوئی مذائقہ نہیں ہے. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ پڑوس کا حق ہے، حقوق ہیں. جہاں تک دیکھیں پڑوسی کا مسئلہ ہے کہ وہ تمہیں اذیت دیتے ہو، پریشان کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غلط سلط الزام لگاتے ہیں، تو دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے کہ اس سے جو ہے اس حد تک آپ جو ہے فاصلہ بنا کے رکھیں کہ آپ کے اوپر کوئی الزام نہ آئے. لیکن یہ کہ پڑوسی کا جو ایک حق ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے، وہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حق مسلمان ہونے کا، ایک حق خود پڑوسی ہونے کا، پڑوسی ہونے میں چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، وہ حق دیا گیا ہے. تو اب یہ حق ادا کرنے میں بھی کئی مرحلے ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ گھر میں جانا ہے، ان کا گھر میں آنا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک ہے، نہیں ہے. لیکن یہ کہ کم سے کم پڑوسی ہے، اس کا تصور، اس کا خیال تو بہرحال رکھنا ہوگا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جیسے لوگ جاتے ہیں کہیں زیارت کرنے تو یہ وہاں پہ اگربتی جلاتے ہیں،
تو کیا اگربتی کی جگہ جو ہے عطر لگا سکتے ہیں؟ جیسے کہ اگر علم مبارک ہے تو علم پہ کیا عطر لگا سکتے ہیں؟ پھر اگربتی جلانے کی جگہ اگر عطر لگائیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ پھر میں سوال کا جواب ضرور دیں. السلام علیکم. ہمارے ملک میں برصغیر میں مختلف طریقے ہیں خوشبو کے. پہلے اگربتی وغیرہ ہوا کرتی تھی، ایئر فریشنرز ہیں، عطر وغیرہ ہے، تو زیارت گاہوں پہ ہم عطر وغیرہ لگا سکتے ہیں. کوئی حرج. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میں ابو الفضل گریٹر نوئیڈا سے بات کر رہا ہوں. آقا میرا آپ سے 2 چیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تھا. پہلی بات یہ کہ شہید باقر الصدر کی شہادت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، اس کے بارے میں بتائیں. اور دوسرا یہ جاننا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر تسبیحات اربع، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ورد ہے اس سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں بی ٹیک کا اسٹوڈنٹ ہوں، فائنل ایئر ہے. آگاہ دعا کر دیں کہ سب کچھ خیر خوبی سے ہو جائے اور جاب ہو جائے، اس کے لیے دعا کر دیں. شکریہ. خدا حافظ. ہمارے بھائی کا پہلا سوال ہے باقر الصدر شہید کے سلسلے میں. جی دیکھیں، شہید باقر الصدر کو صدام نے اعدام کیا، پھانسی کا حکم لگایا، اور آپ کو بہت ہی بے دردی سے اور آپ کے ہمراہ آپ کی ہمشیرہ بنت الہدا کو بھی جو ہے وہ شہید کیا ہے. اور اس جرم میں کہ وہ وہاں پر کے لیے مسلمانوں کے لیے جو حقوق تھے وہ پامال کیے جا رہے تھے، اور کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور وہ جو عراقی عوام تھے ان کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے تھے. اس آزادی کے خاطر اور اس حقوق کی بازیابی کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، جس کے جرم میں آپ کو بے دردانہ طور سے شہید کیا گیا، اور بہت ہی تکلیف اور بہت ہی اذیت دے کر کے. اور آپ کو 19 جمادی الاولیٰ سن 1400 ہجری، جی یعنی 1980 میں غالباً، جی تقریباً 1980 میں آپ کو جو 38 سال ہو گئے، 38 سال ہو گئے یہاں عراق میں جی آپ کو شہید کیا گیا ہے. اور جہاں تک دوسرا سوال یہ ہے کہ سبحان اللہ تسبیح کبریٰ، تسبیحات اربع کا ثواب کیا، فضیلت کیا ہے، تو اس سلسلے میں ایک روایت پائی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سونے کے لیے آپ جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی قرآن ختم کر لیا کرو، اور انبیاء علیہ السلام کو شفیع قرار دے لیا کرو، اور تمام مومنین کو اپنے سے راضی کر لیا کرو، اور حج و عمرہ کر کے سویا کرو. تو جناب شہزادی نے فرمایا بابا جان یہ تو میں چاہتی ہوں، لیکن سونے سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لو، پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. اور اس کے بعد تمام مومنین کو راضی کرنے کے لیے ان کے لیے استغفار پڑھ لیا کرو، تو تمام مومنین راضی ہو جائیں گے. اور پیغمبر اور ہمارے اوپر درود پڑھا کرو، تو درود پڑھنے سے انبیاء علیہم السلام تمہاری شفاعت کرنے والے قرار پائیں گے. اور اگر تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لو گی تو حج عمرہ کا ثواب تمہیں مل جائے گا. حالانکہ خود شافع ہیں، انبیاء کی شفاعت فرمائیں گے خود جناب زہرا سلام اللہ. یہ حدیث یہ جو ذکر پہنچایا پیغمبر اسلام نے ہم امت کے لیے جی، تاکہ یہ جو ورنہ وہ کہ جن کی زیارت میں حج عمرہ کا ثواب پایا جاتا ہے ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ کہیں زیادہ بلند ہے. اس سے شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. آغاز سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم واجب نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی بنیاد پر اگر ہم کو نماز چھوڑ کوئی آیا دروازے پہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس سے نماز چھوڑنا پڑے گا، کیا یہ جائز ہے نماز چھوڑنا؟ اور اگر نماز چھوڑ بھی ہو ماضی میں میں نے یقیناً میں نے چھوڑی ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے یہ بتائیں. شکریہ. خدا حافظ. ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ عذر شرعی کی وجہ سے اگر نماز توڑ دی تو، اور اگر عذر شرعی نہیں ہے تو دونوں میں کیا فرق؟ دیکھیں عذر شرعی اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اجازت دی گئی ہے. عذر شرعی میں نماز کو توڑ سکتے ہیں. البتہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ
عذر شرعی تو خود ہی جو ہے وہ نماز ختم ہو جائے گی. فرض کر لیجئے طہارت ہے، فرض کر لیجئے نماز باطل ہونے کا یقین ہے، آگ لگ جائے، آگ لگ جائے یا کوئی ایسی ضرورت ہے جس کی اجازت دی گئی ہے تو اس میں آپ کو نماز توڑنا ہے، اور توڑ دیا تو اس میں کوئی بھی کفارہ نہیں، نہ کوئی گناہ ہے آپ کے لیے. ہاں اگر بغیر کسی عذر شرعی کے نماز توڑ دیا ہے تو اس کے لیے استغفار کر لیں. اور اگر نماز کا وقت تنگ تھا تو اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر نماز توڑ دیا ہے تو بہرحال یہ ایک واجب عمل تھا جس سلسلے کو چلنا چاہیے تھا، نہیں توڑنا چاہیے، لہٰذا اس کے لیے استغفار کر لیں، کوئی کفارہ نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میں رضوانہ شیخ بول رہی ہوں گوا سے. مجھے یہ معلوم چاہیے تھا کہ مولانا صاحب سے کہ میری بیٹی کے لیے کچھ بھی وظیفہ ہے کہ اس کے روزی لگنے کے لیے وہ چاہیے تھا مجھے وظیفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنی بیٹے کی روزی کے لیے وظیفہ چاہتی ہے. نماز صبح کے بعد 41 مرتبہ الرازق الرازق کا ورد کریں. انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ روزی فراہم کرے انشاءاللہ. اگلا سائل کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم مذہبی لڑکی تھے اور بہت ہی زیادہ دیندار لڑکی اور نمازی پرہیزگار، روزے بس مجلس ماتم ہمارا یہی کام رہتا تھا. لیکن ہماری جب شادی ہوئی، ہماری شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی جس کو حد یہ ہے کہ کلمہ تک نہیں آتا، اور ہمارے بھائیوں نے پتہ نہیں کیا پسند کیا یا ہمارا نصیب یا اللہ کرا رہا تھا جو ہماری شادی ایسی جگہ ہو گئی. لیکن ہم نے اس کو اپنا نصیب سمجھ کے قبول کر لیا. لیکن لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جو تمہاری ایسی جگہ شادی ہوئی، تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو اور روزے رکھتی ہو اور سب کام کرتی ہو، مگر پھر بھی آپ کو یہ صلہ ملا. آخر مجھے سمجھ نہیں آتا اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ میرے مولا مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی. یعنی میں مذہبی لڑکی ہونے کے باوجود غیر مذہب میں شادی ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں، اگر غیر مذہب میں بھی ہو جائے انسان اپنا نصیب ہے. غیر مذہب میں شادی ہونے کے باوجود جب یہ لوگ مجھے میرے اسلام کو برا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں مجلس تک کرنے نہیں دیں گے، تب ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ بہن جو ہیں یہ اپنے آپ کو بتا رہی ہیں کہ بہت دیندار سب کچھ ہے، لیکن ایسی جگہ شادی ہوئی جو دیندار نہیں ہے. جی ہاں، دیکھیں میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ بتائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے یا شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی مومن ہے، دیندار ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آنے والی ہے. جی بلکہ میں تو جانتا ہوں کہ جتنا انسان پاکیزہ مومن بندہ صالح ہوگا اس کے سامنے زیادہ مشکلات ہیں دنیا کی. خداوند عالم نے اس کے لیے دنیا کو جہنم قرار دیا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت دیندار تھے، بہت پابند مذہب تھے، دعا نماز کرتے تھے، تو کیا اللہ نے ضمانت لی ہے کہ اب کوئی دنیا کی مشکل نہیں آئے گی؟ کسی امتحان میں آزمائے نہیں جائیں گے؟ کسی بلا میں گرفتار نہیں ہوں گے؟ نہیں، مومن ہی کو گرفتار کرنے اور اسے بلا میں گرفتار کرنے، مبتلا کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے درجے کو بلند کیا جا سکے. خداوند عالم زبان پر شکوہ نہ آنے پائے، شکایت نہ آنے پائے کہ خداوند عالم نے اگر یہ موقع دیا ہے کہ روزہ، نماز، پابند مذہب سے سب کچھ اور ایک ایسے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملا جو دین سے بالکل دور ہے، تو ایسے کے ساتھ زندگی گزارنا سخت ہے، یقیناً سخت ہے. مگر یہ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے، اس طرح کی زندگی کے ذریعے سے تمہارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. یہ خدا کی طرف سے ایک انعام ہے، تو ہم کو اس کے لیے شکر بجا لانا چاہیے، نہ کہ شکایت کرنا چاہیے. اور جہاں تک یہ کہ دوسروں کا یہ تانا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی بنا پر یہ زندگی مل گئی ہے، تم کو ایسے کے ساتھ رہنے کے موقع ملا ہے، تو دیکھیں آپ اپنے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتی ہیں. خداوند عالم جانتا ہے، آپ جانتے ہیں. جب کوئی گناہ نہیں کیا ہے لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جی بے شک. تو ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہماری پاکیزہ زندگی ہم جانتے، اور اس عمل کو خداوند عالم کی جانب سے آزمائش سمجھیں اور شکوہ شکایت زبان پر نہ لائیں کہ خداوند عالم کو برا لگے اور امتحان میں ناکام ہو جائیں. خداوند عالم اس کے ذریعے سے آپ کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کویسچن پلیز. میں دلی سے انور عباس بول رہا ہوں.
اور میرا سوال یہ ہے کہ زیارت وارثہ حدیثی قصہ اور نعت علی پڑھنے کے بعد دعا جو مانگے وہ خدا سے مانگے یا پنجتن پانچ سے مانگے، مولا سے مانگے؟ کوئی بھی ہم وظیفہ، کوئی بھی دعا قرآن مجید نماز کے بعد میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے مانگیں، ہم پنجتن اور چہردہ معصومین سے ہی مانگ سکتے ہیں؟ دونوں کر سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور مانگنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص خود ائمہ معصومین اور اہل بیت اور پنجتن پاک سے ڈائریکٹ اگر مانگتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی صحیح ہے، اجازت دی اللہ تعالیٰ نے. نیت یہی ہے کہ بھائی ظاہر نیت یہ ہے کہ ہم ان کے اللہ نہیں مان رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام سے بھی اگر کوئی مانگتا ہے ذریعہ مبارک کے پاس جا کر کے، اگر کوئی امام سے طلب کرتا ہے تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہی مقام اور عظمت و بلندی دی ہے، بے شک، اور وہ خداوند عالم کی بارگاہ سے طلب کر کے ہمیں عطا فرماتے ہیں. ہم کو حکم ملا ہے کہ یہ باب اللہ ہیں، یہ دروازہ ہیں. اہل بیت علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں آنے کا دروازہ قرار دیا ہے. تو بہترین طریقہ اللہ سے مانگنے و طلب کرنے کا یہی ہے کہ ہم دروازے سے جائیں، خود اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھیں اور انہیں کہے کہ آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں، ہماری شفاعت کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، آپ کو خداوند عالم دروازہ قرار دیا ہے. یہ بہترین عمل ہے. وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں، خداوند عالم سنے گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ پنجتن پاک چودہ معصومین کا ذکر ہے مگر انڈائریکٹ ہے، جبکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ جتنے بھی تھے وہ سب جو ہے پیغمبروں سے جو ہے جو ان کا قرآن میں ذکر ہے وہ ان سے زیادہ برتر تھے، مگر ان لوگوں کا ذکر ہے نہیں ہے تو ہمارے چودہ معصومین کا ذکر نہیں سوائے رسول اللہ کو چھوڑ کر کے. تو جبکہ اور ہمارے ائمہ جو ہے ان کی فضیلتیں ان سے جو پیغمبر تھے ان سے کہیں زیادہ تھیں، مگر یہ ان کا ذکر ہے نہیں ہے تو ہمارے مرکز نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تمام مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید میں قصیدے ہیں اہل بیت علیہ السلام چہردہ معصومین علیہ السلام کے، لیکن سوائے پیغمبر عظیم الشان اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر 13 معصومین کے نام نہیں ہیں. جی دیکھیں، سب سے پہلے بات تو میں یہ عرض کروں کہ قرآن کریم میں کسی بھی عنوان سے، یعنی اگر قرآن کریم میں نام آتا ہے تو نام کا آ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. جی اس لیے کہ قرآن میں نام سب کا موجود ہے. ابلیس کا بھی نام موجود ہے، جناب آدم کا بھی موجود ہے، جی انبیاء کا بھی موجود ہے، نمرود و فرعون کے لیے بھی تذکرہ پایا جاتا ہے. ایسا کوئی جو ہے کہ نام آ جائے تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت. سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم کی یہ بہت زبردست حکمت تھی، جی بے شک، کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے اپنے نمائندوں کو تعارف کرانے کا کہ جو نرالا، منفرد اور اسے کوئی فیل نہ کر سکے. جی اگر نام دے دیا جاتا یہ ہوں گے تو نام کے ساتھ میں اشتباہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کا، فلاں جیسا کہ ہوا جی ہاں، اور کیا بھی گیا. لوگوں نے بہت جو ہے وہ چاہا کہ اس عمل کو منسوب کیا جائے فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، تو یہ اختلاف باقی رہ جاتا نام کے آنے کے باوجود کہ نام ہے، لیکن پھر کہا نہیں اس سے مراد وہ ہیں. جب جیسا کہ بہت سے جو ہے وہ، تو خداوند عالم نے وہ اوصاف بیان کیے اپنے نمائندوں کا، اولیاء کا، ائمہ معصومین علیہ السلام، وہ صفتیں بیان کی گئیں. اب ہماری ذمہ داری، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان صفتوں کو لے کر کے اب ہم دیکھیں کہ یہ صفت کس فرد کے اوپر پائی جاتی ہے، کس کے مطابق ہے، ہم اسے امام مانیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و فرمودات کو بھی شامل کریں جو آپ نے تعارف فرمایا. اس اعتبار سے اتنا بہترین انداز یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف قول پیغمبر عمل کے ذریعے سے بتایا، نص موجود ہے، قرآن اس صفت کو بیان کر رہا ہے. مثلا فرض کر لیجئے امام کے لیے فرماتا ہے پروردگار کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں.
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہمارے سب عبادت گزار بندے ہیں. اب یہ صفتیں آپ دیکھ لیجئے، نماز قائم کرنے والے، عبادت گزار، زکوٰۃ ادا کرنے والے. یا انما ولیکم اللہ ورسولہ. اس کے بعد علم کا حوالہ دیا، شجاعت اور طاقت اور جو ہے وہ قوت کا حوالہ دیا گیا، زہد، علم کا. یہ سب ساری صفات ہیں کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے کہ کون ہوگا. تو یہ حکمت تھی پروردگار قرآن کی آیات اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے دیکھنے کے لیے کہا. ورنہ اگر نام کے 1 لاکھ انبیاء کا نام نہیں، وہاں تو 50 انبیاء کا بھی نام نہیں پائیں گے آپ. اگر 50 کیا 25 سے زیادہ نہیں کا نام پایا جا رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ، ہاں پیغمبر سے سوال یہاں ہوتا کہ نہ قرآن نے بتایا اور نہ پیغمبر نے بتایا، امت کہاں جائے، کدھر جائے. تو ادھر پیغمبر اسلام نے نام کے ساتھ، القاب کے ساتھ باقاعدہ تعارف کرایا، بتا دیا کہ کون ہے میرے بعد. اور اس کے بعد جو آج کتابوں میں موجود ہیں، ہمارے یہاں بھی ہے، برادران اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے پیغمبر کی حدیث. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام غلام حسین خراسانی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اہل بیت کے پیروی میں عید مناتے ہیں تو اہل بیت کے پیروی میں ہی ہم، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے جو ہے ISIS کے خلاف لڑے، داعش کے خلاف لڑے. یہ سب یزیدی لشکر جو ہیں، ان سے لڑنا کیا ہمارا فرض نہیں؟ بھائی پوچھ رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہم عید مناتے ہیں اور اسلام کے دیگر دستورات کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اسی طرح سے کیا جو ہے ان سے لڑنا. اگر ہم عید مناتے ہیں، عید غدیر یا عید قرباں یا عید فطر یا روزہ، نماز، دستورات جو بھی ہے، ہم خدا، رسول اور امام کے بعد کس کے حکم سے مناتے ہیں؟ مہاراجہ کرام کے. زمان غیبت میں نائب امام مرج وقت کے. انہوں نے کہا اور طریقہ بتایا کہ عید یہ ہے، اس طرح سے. تو اگر ان کا حکم آ جاتا ہے کہ تم داعش سے لڑنے کے لیے چلے جاؤ، تو اس وقت ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا ہمارے لیے جہاد کرنا، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنا. تو جب تک نہیں آتا ہے ہمارا فرض نہیں ہوتا ہے. جب حکم آ جائے گا تو ہمارے لیے فرض ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. تو ہم معصومین علیہ السلام کے سنت اور ان کے اقوال کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، مگر غیبت امام میں، مرجع و نائب امام کی پیروی میں ان کا جو حکم آئے گا. اور اگر آج خود حکم تو ہمارے لیے ہے ہی، آج بھی اگر آپ کے گھر پہ یا ہمارے گھر پہ خدا نہ خواستہ کسی دشمن کا حملہ ہو جائے تو آج ہم کو دفاع کرنے کا حکم ہے. ہم گھر بیٹھے نہیں رہیں گے. ہمارے لیے حکم ہوگا کہ آپ دین، یہی معاملہ دین کو، اگر ایسی بات آ جائے گی اور مرجع وقت اس بات کو تشخیص دے گا کہ اب آپ باہر نکل آئیے، تو ہم باہر آ جائیں گے. اور ابھی حال ہی میں عراق میں ہوا جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدظ اللہ علیہ نے حکم دیا اور سارے مسلمان چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں سب نکل کے سب نے دفاع کیا. اور آج دیکھیے کہ پورا عراق جو چھین لیا. ورنہ جو ہے وہ تقریباً جو آدھا سے زیادہ عراق جو وہ ان کے ہاتھوں میں دشمنوں کے چلا گیا تھا. آج یہ کامیابی کس کے اوپر؟ معصومین کے سنت اور مرجع وقت کے حکم عمل کرنے کی بنا پر. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. بریلی سے بول رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مطلب یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر اتنا ہمارے گھر میں پریشانی کیوں ہے؟ یہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہیے؟ آقا ہماری عادت یہ ہو گئی کہ ہم عبادت جو ہے وہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے کرتے ہیں یا اچھی آپ نے بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھیں ہمارا یہ ایک وظیفہ ہے، خمس، زکوٰۃ، نماز، روزہ ادا کرنا، یہ برابر یہ چیز ہے. لیکن اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کفارہ کے طور سے یا جن کے مقابل میں کچھ عذاب اس کی زندگی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، سب کچھ، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے زبان سے خطا ہوئی ہو، کسی مومن کو تکلیف پہنچی ہو، اس کے سلے میں خداوند عالم نے آپ کے لیے ایک مصیبت قرار دے دی، جو آپ کسی غیبت کی ہے، جوئی ہے، کسی کا حق غصب ہوا ہے. یہ نہیں کہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا، کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عام بات ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے سب کچھ اچھا کہ چل رہا ہے، مگر نہیں معلوم ہے زندگی میں کس کے لیے اشارے میں، کنایے میں، عمل سے، لفظ کسی تکلیف پہنچی ہے، اور خدا عالم نے اسی دنیا میں اس کا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا اور مبتلا کر دیا. اور کسی مومن کو خدا بند عالم اگر کسی عذاب کی بنا پر کفارہ دینا چاہتا ہے، اسی دنیا میں عذاب مبتلا کر دیتا ہے.
استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے نا، اسی لیے تو گھبرائیں نہیں کسی مصیبت میں، بلکہ ہمیشہ میں ایک بات عرض کروں، ذہن میں آ گئی بات کہ آپ دیکھیں اہل بیت علیہم السلام اور اہل بیت کے جو چاہنے والے جو واقعی تھے، جیسے جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب میثم تمار، جناب، کیا ان کے جیسا ہمارا عمل ہے؟ استغفر اللہ، کیا ان کے جیسی عبادت وہ ایسا کرنی، وہ ایسا کرنی، ان کے جیسے کیا ہم نے نماز پڑھی اب تک، ان کے جیسے کیا حق خدا ادا کیا ہم نے، کیا ان کی زندگی مبتلا مصیبت نہیں رہی ہے، کیا وہ پریشانی مبتلا نہیں رہے ہیں؟ تو ہمیں ان لوگوں کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ یہ ہم سے زیادہ پابند مذہب تھے، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کو مصیبتوں میں مبتلا رکھا درجہ بلند کرنے کے لیے، یہ ہمارے لیے سہارا کا سبب۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی چھوٹے سے بریک پہ، آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔